السلام علیکم اسٹوڈینٹ. آج اردو کے لیکچر نمبر 8 میں اب آغاز کرنے جا رہی ہوں. سر سید احمد خان جو ہمارے مصنف ہیں، انہوں نے جو سبق لکھا، ان کے جو تصنیف میں مقالات سر سید ہیں، حصہ پنجم میں سے انہوں نے آپ کی درسی بک میں لکھا سبق کاہلی، اس کے بارے میں آج ہم ریڈنگ کریں گے پیج نمبر 15 اور 16 کی. ٹھیک ہے جی. کہ اب سر سید احمد خان جو ہیں، ان کا کاہلی کے بارے میں کیا خیال ہے، کہ یا ان کی اپنی رائے کیا ہے، یا لوگ کاہلی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور سر سید احمد خان جو ہیں وہ کاہلی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، وہ ہم نے اس سبق میں آج پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب بیٹا جی آپ پیج نمبر 15 پہ دیکھیے، اور پہلے پیراگراف سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کاہلی کا مطلب کیا ہے. کہتے ہیں انسان، کاہل انسان یعنی سست انسان. کاہلی کا مطلب ہوتا ہے سستی. ٹھیک ہے. اب سر سید احمد خان کہتے ہیں پہلے پیراگراف میں کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. یعنی کاہلی کے بارے میں ہمارے مصنف سر سید احمد خان کی رائے ہے کہ اکثر لوگ کاہلی کو غلط الفاظ میں استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ فلانا کاہل ہے یعنی سست ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی ہم ہاتھ پاؤں سے کوئی کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور ہاتھ پاؤں کی طاقت کو استعمال نہیں کرتے، کام کاج نہیں کرتے. یعنی کہ کوئی کام کاج ہے، مزدوری ہے، محنت مزدوری ہے، وہ نہیں کرتے، اس میں ہم چست نہیں ہیں. یعنی چستی نہیں دکھاتے، پھرتی نہیں دکھاتے. اٹھنے بیٹھنے میں یا اٹھنے بیٹھنے میں بھی، چلنے پھرنے میں بھی ہم سستی کرتے ہیں، کاہلی ہے. یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہم نے بیان کی اس پیراگراف میں یہ کاہلی ہیں، مگر یہ خیال نہیں کرتے. یعنی کہ ان کے دل میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ یہ ساری چیزیں سب کیوں ہوتی ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. یعنی ان کے نزدیک دلی قوا کا مطلب ہوتا ہے دل کی طاقت. کہ دل کی طاقت کو آپ بیکار چھوڑ دیتے ہیں، ان کو صلاحیت میں نہیں لاتے، کام میں نہیں لاتے، تو یہ سب سے بڑی سستی ہے، سب سے بڑی کاہلی ہے. نیکسٹ پیراگراف دیکھیں، اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے. اب مصنف کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر، یعنی اوقات بسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گزارا کرنا. گزارا کرنا، زندگی کے عام مالی معاملات سے نپٹنا. تو کیا یعنی زندگی گزارنے کے لیے روٹی کما کر کھانے کی نہایت ضرورت ہے. ظاہر ہے جب انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے کام نہیں کرے گا، محنت مزدوری نہیں کرے گا، دل کی طاقت کا استعمال نہیں کرے گا، تو یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہیں. روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بامجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے. اب آٹومیٹیکلی افیکٹ ہے. دیکھیں جی، کھانے پی پیٹ بھرنے کے لیے تو انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے کہ بامجبوری، یعنی بامجبوری، مجبور ہو کر، مجبوری کے تحت اس کے لیے محنت کی جاتی ہے. ظاہر ہے پیٹ میں کچھ نہیں جائے گا تو پھر تو انسان کچھ بھی نہیں ہے. اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے، کہ ہاتھ پاؤں کی کاہلی، ہاتھ پاؤں کی سستی جو ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں، کہ جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں اور اپنے لیے روزانہ کا سامان، ضرورت کی چیزیں اپنے لیے بسر اوقات کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنا، زندگی گزارنے کے لیے سامان مہیا کرتے ہیں، یعنی سامان فراہم کرتے ہیں، بہت کم قائل ہوتے ہیں. یعنی کہ بہت کم کاہل، یعنی اس بات کے عادی. کاہل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کاہل کرنا، کسی بات کے عادی ہونا. یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ بہت کم اس بات کے عادی ہوتے ہیں، محنت کرنا،
سخت سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا، یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں محنت نہیں کرتے، ہر روز ہر کاموں میں یہ نہیں لگے رہتے۔ گویا ان کی طبیعت ثانی ہے، یعنی طبیعت ثانی سے مراد یہ ہے کہ ایک روزانہ کا معمول بن جانا، ٹھیک ہے جی۔ طبیعت ثانی کا مطلب ایک انسان کی ہیبٹ بن جانا، یا جس کو انسان اپنی دوسری عادت ہو گئی، یا ایسی عادت جو فطری طور پر انسان کی عادت پختہ ہو جاتی ہے نا، اس کو طبیعت ثانی کہا جاتا ہے، اور جو طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے، یعنی گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے، یعنی ان کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں، وہ اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ بڑے کاہل اور حیوان صفت ہو جانا یعنی اس بات کی وہ عادی ہو جاتے ہیں، کاہل ہو جاتے ہیں، نکمے ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، حیوان صفت ہو جاتے ہیں، یعنی حیوانوں جیسی خصوصیات ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہیں، داخل ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایسے انسان کی بات کر رہے ہیں سرسید احمد خان کہ حیوانی صفت یعنی زندگی کے کسی خاص مثبت مقصد کے لیے فکر و عمل کی کوشش وہ نہیں کرتے۔ کھانا پینا اور سو جانا، بس ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ کھاتے پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں، یعنی کہ حیوانات جیسی خصلتیں عادتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یعنی یہاں کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے سرسید احمد خان کا کہ وہ اپنے نظریہ حیات جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں، وہ اپنے زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں، ایم آف لائف کو وہ بھول جاتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے۔ یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں۔ ہزاروں پڑھے لکھے لوگوں میں شاید کوئی ایسا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی تعلیم اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لا دے۔ یعنی یہ بات تو حقیقت ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ اب وہ لوگوں کی یہ بات بیٹا جی کر رہے ہیں کہ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا ایم آف لائف، زندگی کا مقصد جو ہے اس کو وہ بھول جاتے ہیں، اور ان میں سے بہت سے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ایم آف لائف کو، اپنے زندگی کے مقصد کو، اپنے نظریہ حیات کو آگے لے کر چلتے ہیں اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لا دے۔ یعنی لادے کا مطلب ہوتا ہے ضرورتاً اپنے عقل کو کام میں لانا، یعنی اپنی عقل سے کام لینا۔ لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے، لیکن ایسے انسان کہ جن کا گزر اوقات جو ہے، یعنی کہ ماہانہ جتنی ان کی آمدنی ہے جتنا ان کا خرچ ہے اتنا وہ کما لیتے ہیں۔ منتظر کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا، یعنی جتنی بھی ان کی آمدنی ہے اتنا وہ کما لیتے ہیں، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار ڈال دے۔ اگر وہ اپنے دل کی طاقت کو بیکار ڈال دیتے ہیں کہ جی اتنے میں ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، اتنے میں ہمارا خرچ چل جاتا ہے، ہمیں اور محنت کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات نوٹ ڈاؤن کیجیے گا کہ مصنف نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا کہ جو نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے، یعنی سست ہو جاتا ہے، وحشی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں وحشی کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے اجڑ یا جنگلی، یعنی کہ وحشی ہو جانا یعنی زندگی کے مقصد کو بھول جانا، کہ وہ لوگ کہ جن کا گزارا چل جاتا ہے وہ آگے محنت ہی نہیں کرتے، تو مصنف کہتے ہیں کہ وہ سخت سست ہو جاتے ہیں، کاہل ہو جاتے ہیں، وحشی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، ٹھیک ہے، کہ جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے، کہ اب یہاں یہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا کہ انسان کب سخت سست اور کاہل ہو جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں نا، انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق میں اللہ نے انسان کو اول درجہ دے دیا کہ اے انسان یہ کام تیرے لیے کیسا ہے، اور دو راستے ہیں، اچھا اور برا، اور کون سا راستہ تم نے اختیار کرنا ہے۔ یا مصنف کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ انسان بھی مثل کہتے ہیں مثال، حیوانوں کی ایک حیوان ہے۔ دیکھیں جی، اب انسان اپنی نظریہ حیات کو بھول جائے، اپنے نفس کا بندہ بن جائے، تو وہ حیوان ہی ہے۔
جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے، جب وہ اپنے دل کی طاقت کو، دلی قوا کی تحریک یعنی اپنے دل کی طاقت کو وہ بروئے کار نہیں لاتا، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کیا ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے، اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں پہ بچے حیوانی خصلت سے مراد یہ ہے یعنی حیوانوں جیسی اس میں صفت پائی جاتی ہیں۔ پھر انسان اور حیوان میں جب انسان اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا، اور وہ اپنی جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جسمانی باتوں میں مشغول ہو جانا یعنی اپنے، مشغول کا مطلب ہوتا ہے مصروف ہو جانا، اپنی جسمانی باتوں میں مشغول سے مراد کہ وہ اپنے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہر بات کو بھول جاتا ہے، انسانی صفت کو کھو دیتا ہے اور پورا حیوان بن جاتا ہے، یعنی اس میں پھر انسانوں میں حیوانوں میں کوئی فرق نہیں رہتا کہ جب وہ اپنی زندگی کے مقصد کو، جب وہ اپنے نظریہ حیات کو اس مد نظر رکھ کر اپنی زندگی نہیں گزارتا تو پھر کیا ہے، انسان میں اور حیوان میں اس میں کوئی فرق نہیں۔ مصنف ہمیں یہاں پہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ بس ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے۔ پھر مصنف ہمیں یہاں پہ نصیحت کر رہے ہیں، یہ بات بھی نوٹ ڈاؤن کیجئے کہ انسان پر یہ بات لازمی ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے اندر کی طاقت کو وہ مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس زندگی کو بیکار نہیں گزارنا چاہیے، اس زندگی سے کام لینا چاہیے، یعنی کہ اس کو اپنے جتنے اس کی زندگی کے سٹیپ ہیں، جتنی بہاریں ہیں، ان سے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے بچے، پیج نمبر 16 ہے جی۔ اب ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کو حاصل کرنے میں اس کو چنداں محنت اور مشقت کرنی نہ پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراج داروں کا حال تھا۔ اب اس پیراگراف میں مصنف اس شخص کی بات کر رہے ہیں کہ جس کی آمدنی صرف اتنی ہے کہ اس کے اخراجات، اس کا جتنا ماہانہ خرچہ ہے اس کو وہ مناسب ہے، یعنی کہ اب جتنا وہ کما رہا ہے ماہانہ، اس کی آمدن میں اس کے مہینے کا خرچ چل جاتا ہے، تو اس کو اس سے زیادہ وہ محنت ہی نہیں کرتا، اس سے زیادہ وہ مشقت ہی نہیں کرتا، یعنی چندہ محنت، بالکل ہرگز محنت و مشقت میں وہ پڑنا ہی نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ جب میری اتنی آمدنی ہے اور میرا مہینہ آرام سے گزر جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے ہندوستان کے ملکی کا مطلب ہے کہ وہاں کے رہنے والے اور لاخراج لوگوں کا جو حال ہے، یعنی کہ جن کا اتنے اخراجات تو کہتے ہیں بہت زیادہ خرچہ، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ خرچہ آ گیا، اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ لاخراج داروں کا کہ جن کا کوئی خرچ نہیں ہے، وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا، یعنی کہ جس کی آمدن ہی نہیں ہے، جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ مہینے کے بعد کچھ میرے پاس رہے، یعنی اس کی پوری آمدن وہاں صرف ہو رہی ہے مہینے کی، یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اگر اس کی آمدنی سے، مصنف یہاں کہہ رہے ہیں سر سید احمد خان، کہ کچھ چیز اس کو بچ جاتی ہے، اس کا پیسہ اس کو بچ جاتا ہے، تو اس کا پھر اس کے شوق بھی بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے جی، یعنی وحشیانہ باتوں کی طرف وہ ماہل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ یہ دولت جو ہے انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس کو اچھے راستے پر اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے برے دونوں راستے دے دیے، اور چاہیے کہ انسان اس کو اچھے راستے میں پر اس کو دولت کو جو ہے وہ صرف کرے، لیکن جو لوگ اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں تو وہ پھر ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو، تو مصنف کہتے ہیں کہ وہ عیاشی میں مست ہو جاتے ہیں، عیش و عشرت میں مست ہو جاتے ہیں، اور وہ دنیا ہی چاہتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں۔ مزیدار کھانا ان کو پسند ہوتا ہے، قمار بازی اور تماش بینی، قمار بازی کہتے ہیں جوا کھیلنا،
ٹھیک ہے جی. تماش بینی کھیل تماشا کا عادی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی عادت میں یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں. یعنی کہ ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا قمار باز تماش بین ہوتا ہے، اور ایک وہ وحشی ہوتا ہے کہ جو چھوٹے طبقے کا ہوتا ہے، کہ جس کی اتنی آمدن نہیں ہوتی، وہ بے روزگاری میں غلط کام کی طرف پڑ جاتا ہے. البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ ہوتا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا گنوار پہواڑ، یعنی بد تہذیب، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، بد سلیقہ ہوتا ہے، اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں آتا، وحشی ہوتے ہیں. یہ ایک وجہ دار وحشی ہوتا ہے. اور ایک جو جس کے پاس زیادہ دولت آ جاتی ہے، وجہ دار وحشی کو کہتے ہیں طور طریقے والا. ہوتا تو یہ بھی وحشی ہے، لیکن یہ ذرا طور طریقے والا وحشی ہوتا ہے. یعنی کہ یہ چیزیں انسان کو اس طرف ماہل کر دیتی ہیں. نیکسٹ پیراگراف. ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوائے عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے. یعنی کہ پھر وہ ہندوستانیوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں بہت کم موقع ایسے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ محنت یا طاقت کا، دل کی طاقت کا، قوائے دلی یا قوائے عقلی کا سے کام لیا جائے. لیکن ایسے موقع کم ہیں، برخلاف اس کے کہ ولایتیوں میں خصوصاً، یعنی جو ولایتی لوگ وہ جو ہیں یعنی انگریز لوگ، ان میں خاص طور پر انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت ہیں. ظاہر جی اب پارٹیشن سے پہلے کی بات دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ مراد ہندوؤں اور انگریزوں کو ملی ہیں. یعنی اس وقت کی بات کر رہے ہیں مصنف کہ ان کے پاس موقع زیادہ ہیں، اور ان میں کچھ بھی شک نہیں کہ اگر انگریز کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی بہت جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جاویں. یعنی پہنچ جاویں، وحشت ہو جائے، جنگلی ہو جائے. مصنف کے کہنے سے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس، ولایتی لوگوں کے پاس، انگریز لوگوں کے پاس بھی اگر کام کاج نہ ہو، وہ بھی بیکار بیٹھے رہے نا، تو وہ بھی اس طرف زیادہ ماہل ہو جائیں. مگر ہم کو ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم اپنے قوائے دلی اور قوائے عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا، اس کا بھی یہی سبب ہے کہ ہم نے قائلی اختیار کر لی. یعنی کہ وہاں پر رہتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو کہ ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوائے عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں ملتا نا، یعنی کہ ہم اپنے دل کی طاقت اور اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے. اس کا بھی ایک سبب یہاں پہ مصنف بتا رہے ہیں. بیٹی یاد کیجیے گا کہ مصنف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تو قدرتی طور پر ہی ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے قائلی اختیار کر لی، ہم نے سستی اختیار کر لی، یعنی کہ ہم اس طرف راغب ہی نہیں ہوتے. اگر ہم اس طرف راغب ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے دل کی طاقت اور عقل کی طاقت کو ہم کام میں لے آئیں. یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا، کہ ہم نے خود ہی اپنے دل کی طاقت کو بیکار چھوڑ دیا. یعنی محکوم ملکوں کے باشندے جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس کام میں لایا، لیکن ہم خود ہی پیچھے ہٹ گئے. اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں، تو ہمیں اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے. یعنی ہمیں دل کی طاقت اور اپنے عقل کو استعمال کرنا چاہیے، مصنف کہتے ہیں، اور اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع جو ہیں ان کو ڈھونڈنا چاہیے، ان کو تلاش کرنا چاہیے. اگر ہم اچھا نظریہ حیات چاہتے ہیں، اچھی زندگی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنا نظریہ حیات کو مد نظر رکھ کر زندگی کو بسر کرنا چاہیے. اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا، ہمیں موقع فراہم نہیں ہوتے، تو اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ وہ موقع ہمیں کہاں سے ملیں گے. وہ قصور کیوں کر رفع ہوگا، یعنی کہ وہ جو ہمارے اندر ایک قصور ہو گیا جس کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے، جس کے لیے ہم سٹرگل نہیں کر رہے، تو رفع ہونا دور ہونا
تو وہ ہمارا قصور کس طرح دور ہوگا، ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑے رہنا نہیں چاہیے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اپنے دل کو بیکار نہ چھوڑے، کسی نہ کسی بات کی فکر اور کوشش میں۔ اینڈ میں ہمیں مصنف کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی بات کی فکر اور کوشش میں مصروف رہے، تاکہ ہم اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستحدی رہے۔ مستحدی رہنا یعنی کہ لگاتار کوشش کرنا، ٹھیک ہے جی۔ لگاتار انسان کو اپنے انجام تک پہنچنے کے لیے فکر بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، یعنی اس کو اپنے ذریعہ معاش روزی روٹی کے لیے ہر وقت اپنے دل کی طاقت کو استعمال کرنا چاہیے اور اپنے عقل کو استعمال کرنا چاہیے۔ موقع نہیں بھی ملتا تو اس کو چاہیے انسان کو کہ وہ موقع ڈھونڈے کہ کیسے اس کو یہ موقع ملیں گے۔ جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں۔ یعنی اینڈ میں مصنف ہمیں پھر اتنا پیارا سا میسج دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے دل کو بیکار ہی چھوڑیں گے، اس سے کام نہیں لیں گے، تو کیا ہے کہ نہ تو ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اپنی قوم کی بہتری کو قوم کی بہتری کا سوچ سکتے ہیں کہ جی۔ اب بیٹا جی یہاں پہ مصنف کی جو تصنیف ہے مقالات سرسید، یہ نیچے آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے، حصہ پنجم سے لی گئی ہے جس سے اخذ کیا گیا۔ اب اس میں مصنف نے سر سید احمد خان نے ہمیں بہت پیاری اچھی بات بتائی ہے کہ انسان کو ہر وقت چاہیے کہ وہ زندگی کے اصول کے لیے پیدائش سے لے کر مرنے تک اپنے زندگی کا اصول، اپنے زندگی کا مقصد جو ہے قرآن و سنت کے اصولوں کی روشنی میں اس کو اپنی زندگی کے اصول یا مقصد تک پہنچنا چاہیے، اگر وہ اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر اور ایک مسلمان کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا آخرت اچھی ہو۔ ٹھیک ہے بیٹے، دنیا کے ساتھ ہمیں آخرت بھی تو چاہیے نا، ٹھیک ہے جی۔ تو بیٹا جی آج کا آپ کا یہ سبق ہے کاہلی۔ اب اس میں سے آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اسی میں سے شارٹ کوشچن اور ایم سی کیوز کو یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں بیٹا جی اس کی ہم ایکسرسائز کر لیں گے، اور سبق کاہلی کے خلاصے کے اہم نکات میں آپ کو بتا دوں گی۔ تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے بیٹے، اوکے، اللہ حافظ۔